بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس لا سالکم علیہ اجران الا المودت فی القربا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل حجات ابن الحزان صلواتک علیہ وعلا ابائک فی علیہ ساتھ وفکل ساتھ ولی و حافظہ قائد و ناصرہ دلیلا و عینا حتی تسکنہو ارزاق دوان و تمتعو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد اللہم اجل ولیک الفرج اللہم اجل ولیک الفرج اللہم اجل ولیک الفرج بحق سیدت النساء العالمین برانتر صلوات ماشاءاللہ پاک میں سے پاک دا جڑا آغاز ہے اطلاعات قرآن مجید تو ہو گیا ہے جتنے مومنین مومنات پاک کی مظلوم کربلا امام حسین بادشاہ نو پرسہ دینا آئے ہو اور بار تشریف فرماؤ پنڈال دے بھی تشریف لے آؤ کیونکہ پڑھنے والے موجود نے اور جلدی جلدی تہاڈی انتظار ہے آ جاؤ مجلس پاک شروع ہو گئی ہے اے محفل پنجا بارہ دی اس محفل دے وچ آیا کر بار بینڈا فائدہ کوئی نہیں اے محفل پنجا بارہ دی اس محفل دے وچ آیا کر تیرے غمان دنیا نہیں سن دی اتھے بہ کے غم سنایا کر تیرے غمان دنیا نہیں سن دی اتھے بہ کے غم سنایا کر تیجے لوڑے دولت عزت دی پھر گالک صدا دی منتے ویک ہر مشکل تو بچ جاویں گا اگر علم عباس دا لایا کر ہون بلا تشیل میں مجلس پاک دا آغاز جڑا ہے اور دل کو جڑا ہے ابتدا کر لگے ہیں کنے پتا شروع مجلس پاک دی ابتدا فخر ملت جعفریہ سرمایہ ملت جعفریہ ساڑھے علاقے دا مان بہت خوبصورت انداز دے وچ اپنی تقریر نو لوگاں دے دلاں دے وچ اتارنے دا طریقہ رکھنے والے بہت خوبصورت انداز دے وچ ذکر محمد والے محمد بیان کرنے دے واسطے میں دعوت سخن دے رہا گزارش کر رہے ہیں نہایت عزت احترام دے نال علامہ مشتاق الحسن علوی صاحب ممبر حسین دے موجود نے اپنے منفرد انداز دے وچ ذکر محمد والے محمد نال محفل پاک نو مزین فرمان گے اور اپنے علم نال مومنین دے دلاں نو منور فرمان گے جناب
علامہ مشتاق الحسن علوی صاحب آف چک میرا ربنا سرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہم ارزقا توقعا و تمتعات فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج قائم آل محمد علیہ السلام. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. افبالباطل یؤمنون و بآیات اللہ یکفرون. باز بلند صلوات. پروردگار کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ خالق کائنات بحق محمد والے محمد آج کی ہم سب کی عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے بھائی کا صف ازا کا اہتمام کریم کربلا کے عزت آپ عزاداروں کی شرکت مالک آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اس خاندان کے جتنے چھوٹے بڑے عزیز و اقارب بھائی ریاض بھائی صادق باقی جتنے دنیا سے چلے گئے جو مجلس پاک کی بانیان متولیان میں سے تھے مالک ان سب کے درجات بلند فرمائے. اپنی اپنی مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے تنگ دست مومنین کے وسیع رزق حلال کے حصول کے لیے اور امام زمانہ علیہ السلام کے پاک ظہور کے لیے 14 ذوات مقدسہ پر صلوات بواز میرے نہایت واجب الاحترام سیاہ سنی مسلمان بھائیو، آج کل کا جو دور گزر رہا ہے وہ ملت جعفریہ کے حوالے سے بڑا مشکل اور کٹھن وقت ہے. اندر سے بھی اس ملت پہ حملے ہو رہے ہیں اور باہر سے بھی اس ملت پہ وہ لوگ حملے ہو رہے ہیں. باہر ہمارے خلاف اتنے محاذ تھے کہ اندر سے نہ بھی کچھ ہوتا تو باہر والا سلسلہ ہی سنبھالنا بابا جی آپ ضامن ہیں بڑا مشکل. باہر سے حملے ہیں. کبھی ہمیں مشرک کہا جاتا ہے، کبھی کافر کہا جاتا ہے، کبھی بدعتی کہا جاتا ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ جو بندہ یا رسول اللہ مدد کہے وہ مشرک ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ جو بندہ یا علی مدد کہے بولو وہ مشرک ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکولوں میں مدرسوں میں یہ بٹھا کے کہا جاتا ہے کہ مدد بس اللہ کرتا ہے. اور شیعہ کبھی نبی سے مدد مانگتے ہیں، کبھی علی سے مدد مانگتے ہیں، کبھی حسنین سے مدد مانگتے ہیں، کبھی غازی عباس مولا سے مدد مانگتے ہیں، اور کبھی پھر صاحب الزمان علیہ السلام کو پکارتے ہیں. تو یہ شیعہ مشرک ہیں. اچھا خاصا بچہ ہمارے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتا کہ یہ مشرک ہیں. میں چونکہ اتحاد بین المسلمین کا داعی خطیب ہوں، میں ضمیر بھائی یہ چاہتا ہوں کہ نہ شیعہ اپنی مرضی کریں، نہ اہل سنت اپنی مرضی کریں، نہ دیوبندی اپنی مرضی کریں. آئیں آج کی اس تقریر میں مل کے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا تیری نظر میں مشرک کون ہے؟ معلم آپ کی دفعی بات میں اضافہ فرمائے یا علیہ السلام یا بالکل آغاز مجلس ہے. اکثر ہوتا ہے کہ تقریر کرنے کے آخر پہ نتیجہ دیا جاتا ہے. مجمع اتنا اچھا ہے، علاقے کے چنیدہ بندے تشریف فرما ہیں. میں تھوڑی سی روش کو تبدیل کر کے نتیجہ پہلے دے رہا ہوں، باتیں بعد میں کروں گا. ضمیر جتنا میں نے قرآن سے پوچھا ہے نا، تو قرآن نے بتایا کہ 14 کا ماننے والا مشرک نہیں، ان کا منکر مشرک ہے.
مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مالک آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ ہم نے اکثر دیکھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کو نہ مانے وہ مشرک ہوتا ہے، جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارے بندے اس کو مشرک کہتے ہیں، جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے اس کو بندے مشرک کہتے ہیں۔ بڑی لطیف آیات ہیں اور تھوڑی سی ان میں توجہ طلب بابا جی بات بھی ہے، اور ایسے عجیب و غریب مشرکوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے جو مشرک بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یعنی قرآن آپ کے سامنے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن نے بابا جی کیسے مشرکوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ سورہ عنکبوت میں کہہ رہا ہے لَإِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لا يقولون اللہ۔ مصطفیٰ اگر تو ان سے پوچھے نا آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، چاند کو کس نے مسخر کیا، سورج کو کس نے مسخر کیا، تو کہیں گے اللہ۔ بندے سارے عقل مند بیٹھے ہو، سیانے بیٹھے ہو، اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین کا خالق بھی اللہ کو سمجھیں گے، آسمان کا خالق بھی اللہ کو سمجھیں گے، چاند سورج پہ اختیار اللہ کا سمجھیں گے، قرآن کہہ رہے ہیں پھر بھی مشرک۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی جناب والا، توجہ فرما رہے ہیں جو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی 4 صفتیں ہو گئی نا، اللہ کہتے ہیں پھر یہ بھی مشرک ہی مشرک ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لہ انہ علیم کبیر۔ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے۔ آپ نے توجہ فرمانی ہے صاحبانو، میں توجہ چاہ رہا ہوں آپ سے۔ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق زیادہ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، اس سے ہو نہیں جاتا۔ آپ کو تھوڑی سی توجہ فرمانی چاہیے تھی جناب والا، پیر سے پیر شاگرد سے جس سے ہو جائے نا وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ جانتا ہے کم کس کو دینے، اللہ اکبر ہے، توجہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے، جانتا ہے زیادہ کس کو دینے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ دوں تو پھر بھی فخر کے لیے نہیں، تیرے امتحان کے لیے۔ ہائے ہائے بولو میرے میں یہ بندے بیٹھے جناب والا، اللہ کہتا ہے میں کم دوں تو پھر بھی تیری مصیبت نہیں، میں امتحان لے رہا ہوں۔ انہیں کو جملے تے مل جاؤ، ایسے میں زیادہ گفتگو کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ کم دے کے پھر امتحان لیتا ہے، اللہ زیادہ دے کے پھر امتحان لیتا ہے، اللہ زیادہ دے کے چیک کرتا ہے کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے۔ اللہ اکبر ہے، بہت فرمانے جناب والا۔ اور اللہ پہ توجہ فرمائیے گا صاحبانوں، اللہ رزق چونکہ مجھے 6 7 8 آیتیں اکٹھی پڑھنی ہیں نتیجے کی غرض سے، اس لیے آپ نے تھوڑا میرا ساتھ دینا ہے۔ اللہ رزق کم دے کے دیکھتا ہے کہ یہ کہتا کیا ہے۔ مظفر کے آنے کی جملہ میرا نظر ہو گیا، میں پھر توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان سے۔ یعنی اللہ زیادہ دے کے یہ دیکھتا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے، اور کم دے کے یہ دیکھتا ہے یہ کہتا کیا ہے۔ میرے مولا سے پوچھا گیا تھا مالک رزق کا زیادہ دینا اللہ کا کرم ہے، فرمایا نہیں۔ ہائے ہائے بھلا میرا حال، رزق کا زیادہ دینا کرم ہے، کہا نہیں۔ مالک رزق کا کم دینا اس کی ناراضگی ہے، کہا نہیں۔ کہا کیسے پتا چلے کہ اللہ کا کرم ہے؟ بولو نہ بولو مرضی تو ابھی اپنی ہے۔ چھویں مولا فرماتے ہیں نحنو کرم اللہ، ہے ہم اللہ کا کرم ہے۔ مالک فرماتے ہیں ہمیں مان کر
توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے، آپ کی توجہ ہے پوری، اور میں چونکہ آپ کے گھر کا بندہ ہوں اور میں روزانہ ہی حاضر ہونے والا بندہ ہوں، میرے چاچا جی بھی تشریف فرما ہیں، مالک ان کی زندگی دراز فرمائے، مالک کرم فرمائے، بزرگ ہیں میرے اور بالکل بیٹو جیسا انہوں نے مجھے پیار دیا، میری دعائیں ہیں ان کے لیے۔ یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے رزق زیادہ دیتا ہے، بولو بولو میرے ہاں بولو، اور جس کو چاہتا ہے رزق کم دیتا ہے۔ معصوم کہہ رہے ہیں رزق زیادہ دیا بندوں کا یقین ہے، رزق کم دیتا ہے بندوں کا یقین ہے، یعنی رازق بھی اللہ کو مانتے ہیں اور پھر ہیں مشرک۔ میں توجہ چاہ رہے ہیں جناب والا، توجہ تھوڑی توجہ فرمائیے گا، یعنی پھر صرف کو مانا اور بندے پھر مشرک کے مشرک چوران قبول۔ اللہ پھر بہت شاید کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ مصطفیٰ اگر تو ان سے پوچھے نا کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے اور زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کون کرتا ہے، تو کہیں گے اللہ اور ہیں مشرک۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، متوجہ ہے جناب والا۔ میں گھر کا فرد ہونے کی حیثیت سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ آیتاں کا میں نتیجہ نہیں کھڑیا، آیتاں مسلسل پیش میں ڈاکٹر صاحب کرتا جا رہے ہیں، پھر اللہ نے حد کر دیتی۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا رُكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، میں توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان سے، جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور سمندر میں بھونچال آ جاتا ہے، کشتی ڈوبنے لگتی ہے، تو پھر بت کو نہیں پکارتے، رام کو نہیں پکارتے، کہتے کہ دعوا اللہ مخلصین لاہ الدین، تو پھر مخلص ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں۔ ہائے 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 بھائی توجہ ہے غور فرما لے ہو، یعنی جب مجھے تو باتیں عرض کرنی ہیں، جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں بابا جی، کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، جان جانے لگتی ہے نا، پھر غیر کو نہیں پکارتے، پھر اللہ کو کہتے ہیں تو ہی مشکل کشا ہے۔ آج کی تقریر کا میں پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، کشتی میں سوار ہوتے ہیں، پکارتے اللہ کو ہیں، اس کا مطلب ہوا مشکل میں پھنس کر بڑے بڑے مشکل کشا کو مان جاتے ہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان سے، مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، کیونکہ ابتدائی مجلس ہے اور آگے پیچھے بھی بندوں نے آنا جانا بھی لگنا ہے، انتظامات بھی ہونے ہیں، آپ نے تھوڑا میرا ساتھ دینا ہے۔ آیت قرآن کی ضمیر بات پڑھ رہا ہوں، اِذَا رُكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں نا اور کشتی ڈوبنے لگتی ہے، جب جان جانے کا خطرہ آ جاتا ہے نا، پھر اللہ کو پکارتے ہیں خالص ہو کر، مخلصین لہ الدین، صرف اللہ کو پکارتے ہیں، دوسرا ان کے ذہن میں بھی نہیں آتا۔ اللہ کہتا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب مشکل میں آتے ہیں مجھے پکارتے ہیں، میں مدد کر دیتا ہوں، خشکی پہ جاتے ہیں پھر مشرک ہو جاتے ہیں۔ ہائے ہائے بولو بہنا توجہ فرما رہے ہو جناب والا، زیر پہ دھار فرما رہے ہو۔ تو جی میں پہلا جملہ عرض کر لگا، جننے بندے بیٹھے ہو، مشکل تقریر آتی بہت زیادہ مشکل ہے، یہ وجہ کہ شیعہ ممبر تے شرک دے موضوع دے تقریر بہت مشکل کا سلسلہ ہے۔ شیعہ کو دعا رہنی جڑی اوکھی ہوندی ہے، آسانی نہ رہ رہی تھی، لیکن میں چاہنا کہ چلو خدمت ویڈیو ایسے بندے کو نہیں آ سکتے، وہ بھی جب ویڈیو دیکھیں گے ان تک بھی بات پہنچ جائے گی۔ آپ میری توجہ فرمائیے گا، جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی ڈوبنے لگتی ہے، بابا جی اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ مدد کر کے خشکی پہ لاتا ہے پھر مشرک ہو جاتے ہیں۔ مولا میرے ناجا مہربانی فرماؤ نا، مہربانی فرماؤ،
جی میں نتیجہ ایڈا بڑا دینا ہے، سارے مجمع کو دعا بھی لینی ہے اور داد بھی لینی ہے. کشتی میں بیٹھتے ہیں، جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، مشکل میں ملک بھی پھنس جاتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ مدد کرتا ہے. جب جان بچ جاتی ہے پھر مشرک ہو جاتے ہیں. اور مسلمانوں اس کا مطلب ہوا یا رسول اللہ کہنے والا مشرک نہیں ہے. بولو بولو جڑے بندے میرے نہ بول سکتے یار مہربانی فرماؤ. یا علی مدد کہنے والا مشرک نہیں، یا غازی عباس مدد کہنے والا مشرک نہیں. قرآن تو نہ پڑھے تو قصور ہمارا ہے. قرآن کہتا ہے جو مشکل میں پھنس کر مشکل کشا سے مدد لے کے پھر منکر ہو جائے وہ مشرک ہے. ہائے 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 مالک آپ کی توفیق ہاتھ میں اضافہ فرمائے. اب یہ یاد سے میں گزر رہا ہوں، ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد. توجہ جی توجہ. وہ شیعہ بچے جو سکول پڑھتے ہیں، جو کالج پڑھتے ہیں، جب مسیح مولوی پڑھنا شروع کیتا سی نا سامنے بیٹھ کے سنی دا سی. جی 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 پھر بندہ مولوی بنتا ہے. جب مشکل میں پھنستے ہیں، جی توجہ جی توجہ، جی جی بابا جی پکارتے ہیں اللہ، ٹھیک ہے، جی اللہ مدد کرتا ہے. خشکی پہ آ کے پھر منکر ہو جاتے ہیں. میں توجہ چاہ رہی ہوں. محنت بڑی لگتی ہے ایک تقریر بنان تے انہوں پتہ ہے جڑا بناندا ہے تے کٹھی کردا ہے انہوں پتہ ہے. ہن میں بندے کی گل نہیں کرتا، میں کہتا ہوں اللہ بندے کو تو دھوکہ دے دیا. سامنے آ کے آکھیا تو ہی نہیں بولو تے پرا جا کے آکھیا میں تے کہیں دیکھے نہیں، میں تو جو کام لینے واسطے لگیا سا. بولو یار میرے نال ٹھیک ہے. یا اللہ چلو بندے کو تو دھوکہ دے دیا. پیر شبیر شاہ رحمۃ اللہ کے آخری بندے آگے صادق صاحب بیٹھے نہیں، ہر بندے کی داد اور دعا چاہیے. بچوں کو گل میں سمجھا لینی ہے. میرے اللہ بندے کو تو بندہ دھوکہ دے لیتا ہے لیکن تو اللہ ہے نا. بولو میرے نا یار ہے توجہ ہے نا. یعنی مرتضیٰ اللہ کو تو پتہ ہے نا یہ کشتی میں بیٹھنے سے پہلے بھی کہ اس نے بعد میں کیا کرنا ہے. بولو یار اور ہے. یعنی اللہ کو تو پتہ ہے نا کشتی میں بیٹھنے سے پہلے بھی کہ انہوں نے نجات پا کے پھر میرا منکر ہو جانا ہے. تو جب کشتی میں پکار رہے ہیں میرے اللہ تجھے پتہ ہے انہوں نے تجھ سے مدد لے کے پھر منکر ہو جانا ہے، ان کو مرنے دے. بولا میرے اللہ مہربانی فرما. یا اللہ ان کو مرنے دے، ان کو کیوں نہ جا کر ڈوب کے مر جائیں، نہ جائیں خشکی پہ. تو جانتے ہیں نا کہ دل میں شرک ہے، تجھے پکار رہے ہیں، آواز آتی ہے زبان بند کر. انہوں نے بندیائی چھوڑی ہے، میں نے مشکل کشائی نہیں چھوڑی ہے. تیرا بندہ جڑا میرے نام نہیں پہ بولتا جناب والا زیر بیدار فرما رہے ہو. تیرا بندہ جدا ہاتھ میں دیکھاں گا نہیں اٹھتا. سویرے سویرے کار دا بندہ کر کے تے میری داد پچا جاؤ تے مرضی تہاڈی اپنی ہے. شام تک کسے کیتی تے پھر انہاں دی گل میرے نہ کریا جے. میرے اللہ تجھے تو پتہ ہے نا انہوں نے بعد میں پھر منکر ہو جانا ہے تو نہ کر مدد. آواز آتی ہے زبان بند کر. مجھے پتہ ہے کس نے کیا کرنا ہے. لیکن انہوں نے بندیائی چھوڑی ہے، میں نے مشکل کشائی بولو حضرہ میرے نال نہیں چھوڑی. شاید داد دے دو آگے. اب بندے شیعہ بندوں کو کہتے ہیں، شیعہ بچوں کو کہتے ہیں اگر یہ بھی ٹھیک نہیں تھا، اگر یہ بھی ٹھیک نہیں تھا، اگر یہ بھی ٹھیک نہیں تھا تو علی ان کی مدد کیوں کرتا تھا. بولو جڑا بندہ میرے نہ بول سکتا یار مہربانی فرما. توجہ ہے یعنی بندے غور فرما لے جناب والا. نتیجہ میں دینے لگا توجہ چاہتا ہوں. رکھ لو نا ایک طرف قرآن رکھو، قرآن سمجھو تو پھر تمہاری سمجھ میں قرآن آ جائے گا. اللہ کہتا کہ انہوں نے بندیائی چھوڑی ہے.
بولو میرے نال یار، میں نے مشکل کشائی نہیں چھوڑی. کالج سکول میں کہتے تھے اگر یہ ٹھیک نہیں تھے علی تعاون کیوں کرتے تھے؟ جب مشکل میں پھنس جاتے تھے اگر ٹھیک نہیں تھے تو علی مدد کیوں کرتے تھے؟ تمہیں پتہ نہیں نا، وہ عرش والا علی ہے، یہ فرش والا ہے. بولو میرے یہ بندے بول سکتے، بولو یار. کیا ہے یہ علیہ السلام؟ میں توجہ جا رہا ہوں صاحبان سے. انہوں نے پھنتیائی چھوڑی ہے، علی ہے ہی مشکل کشا. توجہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں. لو جی ہوں صفتاں کریں گے کیا نتیجہ یاد سو دیتی ہیں تھوڑی توجہ کرنی. ان سے پوچھو آسمان کا خالق کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے جی. زمین کا خالق کون؟ بولو ذرا. چاند کس کے قبضے میں؟ سورج. ٹھیک ہے. رزق زیادہ کون دیتا ہے؟ اللہ. کم کون دیتا ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ بولو اللہ. مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ. مشکل میں پھنس کے پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کو. یار مہربانی کر، اللہ کی 11 صفتیں مان رہے ہیں پھر مشرک. آپ نے توجہ نہیں فرمائی جناب اللہ، آپ نے توجہ نہیں فرمائی. میرے اللہ تجھے خالق بھی مان رہے ہیں، تجھے رازق بھی مان رہے ہیں، تجھے علا کل شیء قدیر بھی مان رہے ہیں، تجھے رزق زیادہ کم دینے والا بھی مان رہے ہیں، تجھے کائنات کا مالک بھی مان رہے ہیں. میرے اللہ مشکل میں پھنس کے تجھے پکارتے ہیں، یہ بھی مان رہے ہیں. اللہ ان کا قصور کیا ہے؟ یہ مشرک کیوں ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے آفا بالباطل یؤمنون. اللہ کہتا ہے صفتیں مانتے ہیں، ان کا ایمان باطل والا ہے. ان کا ایمان، بولو ذرا میرے نال آیت قرآن کی، ان کا ایمان باطل والا کیوں؟ آفا بالباطل یؤمنون وبآیات اللہ یکفرون. اللہ کہتا ہے مجھے مان رہے ہیں، میری آیتوں کے منکر ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہ پھر قرآن میں کہہ رہے ہیں وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ یکفرون. یہ میری نعمتوں کے منکر ہیں. آئیے بسم اللہ صلوات بھیجے محمد محمد محمد. صلوات ذرا بآواز بلند بھیجے محمد. بڑے پیارے بھائی میرے، مجھ سے بہت زیادہ سینئر علامہ ارشد عباس اطہر صاحب، وہ بچپنے کی ملاقات تھی، زیارت تھی. آج پھر شرم حاصل ہوا. مالک ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے اور مالک ان کو زندگی میں کامیابیاں عطا فرمائے. لو جی نتیجہ اتنے روک کے اپنے بھائی کے حوالے میں منبر کرنے لگوں. یعنی اتنا کچھ مان کر اگر بندہ اللہ کی نعمتوں کو نہ مانے تو بندہ مشرک ہے. اس سے آپ تھوڑا بھولے ہیں. اللہ کہہ رہے کہ یہ میری نعمتوں کے منکر ہیں. تو آسانی کرنی کی، جلدی کرنا ہے نا. نعمتیں دو قسم کی، ایک کھانے والی، بولو یار میرے میں توجہ ہے. نعمتیں دو قسم کی، ایک کھانے والی، ایک ماننے والی. ایتھے الٹ ہویا جے، جن کو کھانا تھا مسلمان ان کو مان گئے ہیں. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. اور جن کو ماننا تھا نا ان کو کھا گئے ہیں. میں توجہ چاہ رہا صاحب.
खत्मा के सारे बंदे मेरे समेत कुल दसवें ते बोलो जेड़े नहीं भी कुल दसवें नूं मनदे वो भी किसी मजबूरी रिश्ते तो टोरी जाते हैं तो फिर सारे फरूक खीर वो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ या असद वास्ता थोड़ी थोड़ी रखी थी ते फिर मौलवी अली खत्म पढ़ते होंगे ने अद्धे मजमे का ध्यान बोलो मेरे नाल यार मैनू बड़ी तरह गल याद है कि किबला मैं दस अहले सुन्नत वाले असी भी कुल खानी ते गए तो साडे उस्ताद भी नाल सन पर सब 6 बजे सत्ती पढ़न उन्हों का बच्चा भी नाल हूँ मौलवी ना खत्म डॉक्टर साहब शुरू किए तो बच्चा जल्दी जल्दी कपड़ा चुक के ते टुकड़ा फ्रूट का चुकन लगे बोलो मेरे नाल तो मौलवी अली हाथ नाल इशारा करन तक खत्म भी जारी रखो उसने बच्चे 4-5 टुकड़े चुके ना तो मौलवी अली खत्म छड़ के आते हैं पुत्र खत्म थे आख लैन दे कहता अब्बा खत्म तो बाद मैं लभना भी नहीं बोलो मेरे नाल तवज्जो फरमाने बचने वाला मेरा मुंह धा लग गया और तवज्जो यानी कुछ नेमतें खाने वाली कुछ नेमतें बोलो जरा मेरे नाल मानने वाली आसान करा जी मेरे मुसलमान भाइयों ये खाने वाली नेमतें जिनके सदके आए ना वो मानने वाली नेमतें हैं आए हैं इनका कसूर है कि ये अल्लाह की नेमतों के मुनकर हैं किसी बंदे को पूछो भी नेमत वाक़े दा खरबूजा बोलो अंब अंगूर दुआना सारिया चीज़ां अल्लाह दियाँ नेमतां ने मौलवी बड़े भैड़े फसे ने अल्लाह सूरह एराफ में कमाल करके आयत कह रहा है अल्लाह कहता है अल्लाह बेज़िक्रिल्लाह के नेमत अल्लाह अल्लाह कहता है मुसलमानों अगर फलाह चाहते हो ना अल्लाह की नेमतों का जिक्र किया करो बोलो यार मेरे नाल तवज्जो है ना अगर निजात चाहते हो ना लअल्लकुम तुफ्लिहून अगर तुम निजात चाहते हो ना अल्लाह की नेमतों का जिक्र किया करो मुसलमानों अगर अंगूर नेमत है फिर तस्बीह निकाल के कहो अंगूर हाय हाय बोलो यार मेरे नाल तवज्जो है अगर आम नेमत है तो तस्बीह निकालो आम आम कहना शुरू कर दो अगर खजूर नेमत है तो तस्बीह निकाल के खजूर खजूर कहना तुम शुरू कर दो अगर छल्ली नेमत है तो कहना शुरू कर दो फिर तुम्हें पता चलेगा ना छल्ली छल्ली कहने पे निजात नहीं होती अली अली कहने पे निजात होती है इजाफा फरमाए इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी जिन नेमतों को मानना वाजिब था ना उम्मत ने कलमा पढ़ के उन नेमतों को फिर मारा बढ़ा अल्लाह में तफसील में जाता मेरे भाई आगे मेरे बात भी मैंने ही पढ़ना है बड़ा मारा मुसलमानों ने अल्लाह अकबर एक अंग्रेज है अंग्रेज शाह जी मुसलमाना तो फिर पढ़ते ही पढ़े ना पीर अफजाल शाह जी एक अंग्रेज है अंग्रेज कहता है कि आज तक कोई पैमाना इजाद नहीं हुआ जो ये बता सके कि करबला में जुल्म कितना हुआ आज मालिक आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए अल्लाह इस गम के सिवा कोई गम ना दे अल्लाह मेरे भाइयों के रिस्क में बरकत अता फरमाए अल्लाह परेशानियाँ दूर फरमाए जिक्र की जो परेशानियाँ हैं वो दूर फरमाए मैं इल्तिजा करता हूँ इल्तमास करता हूँ खुदारा अंदर से हुसैन वाले भाग जाओ मजलिस में बस हुसैनी ना बनो
घर में हुसैनी बनो, महल्ले में हुसैनी बनो, बाजार में हुसैनी बनो। अगर मातमी बंदा बाजार जा रहा है ना और बुर्का पहने मजदूर आ जाए, उसे रास्ता दे, फिर सर नीचे कर और रोके कह तू गुजर जा, जिनके लिए पर्दा बना था वो बाजारों में रुल गई है। अजरुहुकुम अल्लाह, अजरुहुकुम अल्लाह, अजरुहुकुम अल्लाह, अजरुहुकुम अल्लाह। अल्लाह इस गम के सिवा कोई गम न दे। रसूल की बेटी आपके आंसू कबूल फरमाए। मुझे एक जुमला आज़ादारो अर्ज़ करना है, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात मैं ज़रूरी महसूस कर रहा हूँ, आपके लिए है, माँ बहनों के लिए है। मेरे बंदे अपने मेहरबानी फरमाओ, सुबह जब उठते हो नमाज पढ़ो, नमाज के बाद करबला की तरफ मुंह कर लो, कोई औखा काम नहीं। अगर अरबी आउंदी है ना, करबला की तरफ मुंह करके रो कर कहो अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अल्लाह अकबर। अरबी नहीं आउंदी, फिर करबला की तरफ मुंह कर लो, तो आंसू भी आना चाहिए, तो फिर करबला मुंह करके और रो कर कहो प्यासा मारे जाने वाला तुझ पर मेरा सलाम। मरहबा 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 मरहबा। यानी ये सुबह उठ के ना पढ़ो। मेरे रूहानी उस्ताद हैं, वो दुनिया में नहीं रहे, यकीनन मेरे मालिक की कचहरी में है। वो कहते हैं जो बंदा सुबह उठ के 5 मरतबा हुसैन को सलाम करेगा ना, वो कहा करते थे क़यामत वाले दिन हुसैन हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाए। अजरुहुकुम अल्लाह, अजरुहुकुम अल्लाह। वैसे हैं हो रही हैं, एक कल मैं और भी करना चाहना ज़रूरी है। मसाइब में लंबा नहीं पढ़ना कि भला तशरीफ़ फरमाने वो पढ़ते मैं गल करना ज़रूरी समझना। मस्तूर हो, मर्द हो, बच्चा हो, बड़ा हो, जब मजलिस में जाओ ना, आज ये भाई अल्ताफ हरांदा कार नहीं, आज ये कुब्बातुल हुसैन है। बोला मेरे नाल केड़े बंदे बैठे हो जनाब वाला, आज ये कार नहीं, कार कल सी ते कल फिर होवेगा। आज हुसैन के नाम की सब पै गई है ना। मौला फरमाते हैं जहाँ हमारे जिक्र के लिए सब डाल दी जाए, उसको फिर घर नहीं समझना। क्यों? तुहानू भी पता है, एक हाथ से दरी तुमने पकड़ी है, दूसरे हाथ से दरी ज़हरा ने पकड़ी है। हाय मेरे अल्लाह। और हुसैन की माँ दरी बिछा कर कहती है तू देर से आया है, मैं तो ज़ैनब को लेके रात भी आ गई हूँ। अजरुहुकुम अल्लाह, अजरुहुकुम अल्लाह, अजरुहुकुम अल्लाह। अल्लामा हसन अस्करी अल्लाह मकामहू, ज़मीर भाई वो फरमाया करते थे कि मोमनो या ऐलान ना करो। मैं क्या, मैं मुसाहिब नहीं पढ़ना, मैं गल्लां ही तो करती नहीं। या तो मोमनो ऐलान ना करो, अगर ऐलान कर दिया ना मजलिस 10 बजे शुरू, फिर कोई भी ना आए, पानी अकेला बैठ जाए, 10 बजे शुरू कर दो। क्यों? रोया सैयद, रो के कहता है बंदे देर से आते हैं, हुसैन की माँ पहले आ जाती है। अजरुहुकुम अल्लाह, अजरुहुकुम अल्लाह, अजरुहुकुम अल्लाह, अजरुहुकुम अल्लाह, अजरुहुकुम अल्लाह। ये खानी फिर थोड़ा सा गालू समझो। मैं समझना कि मेरा इस इलाके नाल ताल्लुक है, इन्हां बंदियां दा प्यार है, ते इन्हां गल्लां दा मेरे वास्ते करना जरूरी है। आज इन्हां दा घर नहीं, आज ये कुब्बातुल आज बंदे जिससे किसी जगह अपने मजलिस पे जाना है ना, मजलिस के दरवाजे पे रुकना है, आयतुल्लाह के लफ्ज के मजलिस के दरवाजे पे रुक के कहना है बतूल इजाजत है तेरे घर आ जाऊं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, केड़े बंदे बैठे हो। इजाजत मांग रही है हुसैन, इजाजत है तेरे घर आ जाऊं। फिर खुद फैसला करना, मौत वाले घर बंदा मुस्कुरा के नहीं जाता। अजरुहुकुम अल्लाह, अजरुहुकुम अल्लाह। जेड़ा मैं पढ़िया बस इतने मजलिस हुई, बंदियां जेने मैं फलानी जगह मजलिस का ऐलान सुनिया तो मैं आ गया। ऐलान होंगे ना बाबा जी फलानी जगह मजलिस होगी, मेरे को कसम चुका लो,
اعلان اسی بس پتہ نہیں اپنے دل کی تسلی واسطے کروانے ہیں. اگر اعلان نال آمنا ہے نا پھر جننے سنن تے سب نو آمنا چاہیے. بولو میرے نال, بولو یار, اگر اعلان نال آمنا ہے مظفر پھر سب نو آمنا چاہیے. اعلان نال نہیں آمدے. جڑا میں پڑھیا ہے نا, جس گھر جس محلے جس شہر مجلس ہونی ہو نا, ایک رات پہلے حسین کی زخمی ماں, ہائے ہائے میرے اللہ, حسین کی زخمی ماں شام میں بی بی زینب کی قبر پہ آتی ہے. ہائے ہائے, اور رونے واسطے تیار بیٹھے ہو, اور پھر حسین کی ماں بی بی زینب کو لے کے نا بی بی سکینہ کی قبر پہ آتی ہے. ہائے ہائے, بی بی سکینہ کی قبر پہ آ کے اپنی دونوں بیٹیوں کو ساتھ لے کے بی بی زہرا اس علاقے کے ایک ایک مومن کے گھر جاتی ہے, اور گھر جا کر کہتی ہے کل غریب کی مجلس ہے. ہائے ہائے, اور فاطمہ زہرا کہتی ہے اور میں نے زینب کو ساتھ لے لیا, میں نے کلثوم کو ساتھ لے لیا. بی بی کہتی ہے تو اپنی بیٹیاں لے کے آ جانا, مجھے میرے غریب کا پرسہ دینا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. پاس ہزار مجلس مکمل ہو گئی. مالک آپ کے آنسو قبول فرمائے, عالیہ بی بی آپ کے آنسو قبول فرمائے. مجلس ہوتی ہے نا, مجلس ہوتی ہے. تسی اس چیز میں محسوس فرمایا ہے جڑے باندھی مجلس ہو, مجلس میرے پاس ہو جائے نا, بندے ٹر جان تے دریاں ٹھپ سڑو تے پھر بہ کے نا ویڑے وچ محسوس کرے ہو تو انو کسے دے رون دی آواز آئے. اجرکم اللہ. میں مصائب نہیں پڑھ رہا, میں گزارش کر رہا, آزادار بانیان ابھی کر رہا نا, تو انو رون دی آواز آوے دی. یہ رون دی آواز کیوں ہے؟ علامہ کہتے ہیں جب مجلس ہو جاتی ہے نا, بندے چلے جاتے ہیں, اس وقت بھی زینب کلثوم نہیں جاتی. ہائے ہائے, بی بی زہرا نہیں جاتی, بی بی سکینہ نہیں جاتی. رونا کیسا ہے؟ بی بی سکینہ اٹھ کے نا پھوپھی کے پاس جا کر کہتی ہے پھوپھی اماں یہ نوجوان رو رہا تھا, اس نے میرے اکبر کا زخمی سینہ تو نہیں دیکھا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس ہزار مجلس مکمل ہونے لگی ہے, اور بی بی کہتی ہے اماں یہ بی بی بچی رو رہی تھی, اس نے میرے کان زخمی نہیں دیکھے تھے. اور وہ کہتی کہ بی بی یہ تیرے باپ کے مکانی تھے, یہ تیرے اکبر کے عزادار تھے, اور وہ لوگ عزادار. اس وقت سکینہ پھوپھی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے پھوپھی اماں اگر یہ مکانی ہیں تو ان کو کسی نے مارا کیوں نہیں؟ ہائے ہائے, ان کو کسی نے مارا کیوں نہیں؟ بی بی کہتی کہ ان کا جرم کوئی نہیں. اس وقت رو کے کہتی کہ پھر مجھے بتا میرے رخسار کیوں نہیں ہیں, میرے کان کیوں زخمی ہیں, مجھے شمر نے قدم قدم پہ کیوں مارا تھا. اللہ